برادران ملت اسلامیہ اور دیگر دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بد مذہب اہل سنت والجماعت سے اور ان کے راستے سے جو لوگ بھٹک گئے اور وہ لوگ بھٹکنے کی وجہ یا وہ بھٹکانے کے لیے جو استعمال کرتا ٹول، یہ بہتر ہے۔ وہ بھٹک نہیں جاتا ہے آدمی، جب تک وہ ارادہ نہیں کرتا ہے تو سمجھدار بھٹک نہیں جاتے، وہ اپنے آپ کو بھٹکاتا ہے اپنا مطلب کے لیے۔ تو یہ جو عبد الوہاب النجدی اور ان کی جو خیالات اب دیکھیں گے تو ان کی سیاست کے لیے، اور انہوں نے کچھ آیت انتخاب کیا، چن لیا ہے، اس آیت کی سہارے میں انہیں بہت مدد ملی، مزہ آ گیا مسلمانوں کے بیچ میں اپنے جو عقائد اشاعت کرنے میں۔ وہ آیت میں آپ کو سناتا ہوں، وہ بہت غور سے آپ یاد رکھیے۔ 2-3 آیتوں کے ذریعے وہ امت کے بالکل عوام نادان کو بھٹکانے کے لیے استعمال۔ اکثر نادان آپ کو معلوم ہے ہمارے علاقے میں، ہم اگر ایک سروے بھی کریں گے تو ہر کہیں جو ہیں 80-95% لوگ جو ہے بنیادی علم سے دور ہے، اور انہیں بھٹکانے کے لیے کوئی بھی اگر ڈاکہ ڈالیں تو وہ جلدی بھٹک جائیں۔ ایک آیت یہ ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا۔ یہ آیت سورۃ الزمر آیت نمبر 3 ہے، سورۃ الزمر میں آیت ہے۔ اس آیت کا معنی، جو لوگ جنہوں نے اتخذوا من دونہ اولیاء، غیر اللہ کو ولی بنایا، ولی معنی مددگار، ما نعبدهم، ہم انہیں عبادت نہیں کرتے ہیں، یعنی ان ولیوں کو۔ یہاں اولیاء لفظ عربی میں آیا، ولی کا مطلب مددگار۔ ما نعبدہم، ہم ان اولیاء کو، معبودوں کو عبادت نہیں کرتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، فقط ہم انہیں اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف قربی حاصل ہو جائے ان کے ذریعے۔ یہ قرآن میں آیت ہے۔ جو بدھ کو پوجنے والوں کو، وہاں میں نے گزشتہ ہفتے میں ذکر کیا، ان کی عادت کیا تھی، پانی کو، ہوے کو، بدھوں کو، غور لاتے کو، صالحین کا نام میں بدھ بنا کے پوجا کرتے، تو انہی کی ذکر ہے۔ تو قرآن یہاں فرمایا، وہ لوگ دعویٰ کیا کرتے ہیں، وہ پوجتے ہیں، بولتے ہیں ہم پوجا کرتے ہیں، نعبدو، کہتے ہیں نعبدو، ہم پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ وہ خود دعویٰ کرتے ہیں ہم پوجا کرتے ہیں، اور ما نعبدہم، ہم انہیں پوجا نہیں کرتے ہیں، الا مگر لیقربونا الی اللہ زلفا، اللہ کی طرف قربی بنانے کے لیے ہم عبادت کریں۔ یہ کون کہتے تھے؟ مکے کے مشرکین، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور اس کے پہلے والے زمانے میں جو لوگ تھے، بدھ پوجتے تھے، وہ لوگ کہتے ہیں۔ اس ذکر کو قرآن حکایت کرا، اس حکایت کو، اس میں ایک اولیاء لفظ ہے، وہابی کو مزہ آ گیا، اولیاء اولیاء، دیکھو اولیاء ہے، ما نعبد من اولیاء کو ہم عبادت نہیں کرتے۔ ارے ٹھیک ہے، مان لیا اولیاء، مان لیا، نعبد وہ کہہ رہے ہیں نا ہم عبادت کرتے، کیا ہم تھوڑی عبادت کرتے ہیں، ہم سنی نہ، وہ تو اپنے آپ کو ایسے ہی کرنا پڑے گا، کسائی کی طرح لیٹ دینا پڑے گا، ذبح کر رہا ہے، ہمیں مجبور پڑے گا ذبح، ہمیں نہیں سنیں گے، وہ کرا رہے نا عبادت کرتے ہو یار، ہم عبادت کر، ہم بولیں گے نا نہیں نا، خاموش رہو، عبادت کرتے۔ عبادت کہے تو کیا، عبادت کسے کہتا ہے، آیت میں بتائے، وہ نہیں، وہ اپنے جیب سے، کیونکہ قرآن ہی مانتا ہے، آیت میں کہاں عبادت کسے کہتے ہیں، تعریف نہیں، علماء کا نا، علماء کا ہم نہیں مانتے، قرآن اور حدیث۔ قرآن حدیث مانے کا فیصلہ کون کرے گا؟ میں اور آپ لڑ رہا ہوں، ہمارا فیصلہ کون کرے؟ ارے قرآن دیکھو، قرآن تم کچھ بول رہے، میں کچھ بول رہا ہوں، مانیں گے کون؟ منوائے گا ہمیں؟ میں بھی تو قرآن پڑھ رہا ہوں، تم بھی قرآن پڑھ رہا ہو، تب ہمیں منوانے والا کون؟ نہ ہی تم تفسیر کو مانتے ہو، نہ ہی شارحین کو مانتے ہو، پھر فیصلہ کون کرے گا؟ کوئی فیصلہ ہمارے اور آپ کے بھیتر کرنے والا، ہمارے تو فیصلے کی ضرورت نہیں، ہم بزرگان دین سے دین پڑھ کے آئے، آپ کیسے فیصلہ کرے گا؟ خود ہی ہے، آپ بولتے ہی قرآن میں ہے، آپ غلط پڑھ رہے ہو، ہم بتا رہے ہیں، آپ مانتے نہیں، آپ کے پاس کیا پروف ہے آپ صحیح پڑھ رہے ہیں؟ کون سی آیت میں ہے دکھائیں؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، معقولی آپ بول رہے ہیں عقل اور قرآن سے دلیل دے رہے ہیں، تو ہم بولتے ہیں آپ کے پاس آگے قرآن پڑھیے نا، یہ صحیح کہہ رہے ہو آپ۔ ہم بول رہے ہیں عبادت، ما نعبدہم، ہم انہیں عبادت نہیں کرتے ہیں۔ یہ مکے کا مشرک کہتے تھے ہم ان بدھوں کو، اب میری بات چھوڑیے، قرآن کو جتنے بھی تفسیر لکھا، اب ان صالحین کو تو مانو، ہمیں تو چھوڑو۔ عبد الوہاب آنے سے 800 سال پہلے دیکھیے امام طبری رضی اللہ عنہ اپنا تفسیر الطبری میں اس کی معنی کیا لکھ کر دیکھیے، یقول تعالی ذکرہ والذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء
يتولونهم ويعبدونهم من دون الله يقولون لهم ما نعبدهم أيها الآلهة إلا ليقربونا إلى الله زلفى. دیکھیے امام طبری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے جو لوگ اللہ کا بغیر ولی بناتے تھے، یتولونہم وہ اپنا کام دھام انہیں وہ تو سونپتے تھے، ویعبدونہم من دون اللہ وہ لوگ اللہ کا بغیر کو عبادت پوجا کرتے تھے، اور یقولون لہم وہ ان سے کہتے تھے، ان پوجا کرنے والے پرستشداروں سے وہ کہتے تھے ما نعبدکم ایھا الآلیہ، اے بتو ہم آپ کو عبادت نہیں کرتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، آپ کے ذریعے اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے ہم آپ کو عبادت کرتے ہیں. امام طبری فرماتے 300 ہجرت 310 میں وفات ہے. امام طبری فرماتے، امام قرطبی فرماتے ہجرت 671 میں، وہابی سے 400 سال پہلے ہیں. اب دیکھتے ہیں امام قرطبی اس کو معنی والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو لوگ اللہ کے بغیر جنہوں نے بنایا اولیاء، اس کا معنی یعنی الاسنامہ، بدھوں کو بنایا، معبود کو بنایا جو لوگ. ایک کون؟ امام قرطبی فرماتے. ہم بول دیے تو بولے یہ رضا والوں نے بولا، رضا والوں کی بات نہیں، یہ ہمارے سارے مفسر. ایک مفسر قرآن کا معنی سب سے زیادہ کون بول سکتے ہیں؟ جو مفسرین کرام ہے، جو دنیا مانا ہو، پورے امت مانا ہو، وہ اس سے بڑھیا قرآن کا معنی کوئی نہیں بتائے گا. یہ وہ ان مفسرین کی بات ہے. اگر یہ نہیں مانے گا عبد الوہاب اور ان کے لوگ، اب کس کو مانیں گے؟ ان سے بڑھیا قرآن سمجھدار کون ہے؟ وہ بولتے ہیں وہ بدھوں سے وہ کہتے تھے، اب بولتے ولی ہے، اولیاء لفظ ہے. اگر اولیاء لفظ میں پرابلم ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافر کو ولی نہ بناؤ، کافر کو اولیاء نہ بناؤ، مددگار نہ بناؤ. اب قرآن دیکھو، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن اور مومنات آپس میں اولیاء ہے. مومن اولیاء ہے، آپس میں مدد کرے گا. کافروں کی بات آ گئی تو اللہ نے فرمایا نہیں، کافروں کو مددگار نہ بناؤ، ولی نہ بناؤ، خود نہ بناؤ. ولیوں مسلمان کو بناؤ، قرآن آیت ہے. پھر یہ اولیاء کا معنی اللہ کا غلطی ہوگی، تھوڑا شرک کر لو تم. عبد الوہاب نے اس کو اللہ کو بھی ہٹا دیا، اللہ بھی غلط بول رہا ہے، اللہ کو بھی نہیں. آیت ہے اولیاء بناؤ، مومن بعض اولیاء بعض ہے، مومن آپس میں مددگار ہے، ولی ہے. قرآن پر لا تتخذوا اولیاء، کافرین کو ولی مت بناؤ. قرآن پر مومنین اولیاء ہے، مددگار بھی ہے، وہ سب آیت ہے، مضمون ہونی. اب بھٹکانا ہے. اب دیکھیے مفسرین فرماتے، امام قرطبی فرماتے، قرطبی بھی وہابی سے 500 سال پہلے کے، بولتے وہ بدھوں سے کہتے تھے ہم آپ کو عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے ذریعہ ہم اللہ تک پہنچے گا. اب دیکھیے ابن کثیر، ابن تیمیہ کے شاگرد، سب سے پہلے دنیا میں اس طرح کی آیتوں کو غلط معنی بتا کے جو آیا، عبد الوہاب کا بھی سردار بنا، لیکن اس کی طرح وہ دہشت گرد نہ تھا، وہ سب کو کاٹنے کو نہیں بولتا تھا، لیکن آیت کو ایسے ہی وہمیات، جہالت معنی بتایا تھا. اس لیے امت مسلمہ اہل السنت والجماعت کے سارے علماء بولا یہ اسلام کا مخالف بن گئے. سارے اہل السنت کے علماء نے فتوی دے کر اکیلا کر دیا. اللہ کے بارے میں یہ تک عقیدہ رکھتا ہے اللہ جو ہے ہم اوپر سے سیڑھی سے اترنے کی طرح اللہ بھی نیچے اترتا ہے اور کرسی میں بیٹھتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے. ابن تیمیہ بعد میں ہم وہ بھی بات کریں گے. ابن تیمیہ یہاں سے انپریشن لیا ہے، جو اس کے جو وہ متاثر ہے جو عقائد، وہ اس ابن تیمیہ سے لیا ہے. لیکن ابن تیمیہ دہشت گرد نہیں تھا. عبد الوہاب دہشت گرد، وہ مٹی لگا کر منواتے، آپ سے نہیں مانیں گے تلوار لگانے کو آرڈر دے رہا، ایسا منوائے گا. یہ تھا. اب یہ ابن کثیر کیا جواب دیتے ہیں؟ جبکہ عقیدہ لیا ہوا استاد کا شاگرد ہے. شاید کو معنی انہم عمدوا الی اصنام اتخذوا علی صور الملائکہ، وہ لوگ بدھ کے ساتھ اعتماد کرتے تھے. اتخذوا علی صور الملائکہ، فرشتے کا صورت بنا کر رکھتے تھے، سانچہ بنا کر رکھتے تھے. انہوں نے پوجا کیا، انہوں نے ان فرشتے کی صورت کو، ولیوں کی صورت کو پوجا کیا. وہ کہتے بھی تو ہے ہم پوجا کرتے ہیں. اور تلک صور تنزیلا لذالک منزلۃ عبادتہم الملائکہ، تو وہ اپنی ان کی جو پوجے کو اپنی عبادت، انہیں عبادت کرتے ہوئے سمجھا. یہ اور امام ابن کثیر جو ابن تیمیہ کے شاگرد، وہ اس کے معنی بتاتے، وہ 774 میں وفات ہے. یہ جو عقائد باطل عبد الوہاب النجدی کی جو عقائد دلی میں آنا،
اس کی ایک راستہ تھا شوکانی یمنی. یہ شوکانی نام میں ایک یمنی وہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے. ابن تیمیہ کا شاگرد ابن القیم الجوزی، وہ جو یمن والے تھے اسی ابن القیم الجوزی کا شاگرد ہے شوکانی. اسی شوکانی سے دہلی کا کچھ لوگ پڑھنے گئے تھے. عبدالحق الہندی، عبدالحق جو یہی باطل عقیدہ یمن میں یہاں سے ہجرت کر مکے میں چلے گئے تھے، پتہ چلا وہاں سے پڑھنے بھی چلا گیا. یہ جو جدید عقائد اس عبدالحق الہندی نے بھی یہاں اشاعت کرا، اور اس عبدالحق الہندی کا شاگرد ہے صدیق حسن خان بھوپال وہابی. یہ شوکانی بتاتا اپنے تفسیر میں شابوہا بعبادت غیرہ کاہلینا، وہ لوگ جو ہے غیر کی عبادت کو تشبیہ کیا. یہ کہتے ما نعبدہم لشیء من الاشیاء الا لیقربونا، ہم ان چیزوں کے اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ اللہ کے طرف لیقربونا الی اللہ تقریبا، کہ اللہ کی طرف ہمیں قریب کر دے گی، اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، وسیلہ کرتے نہیں، عبادت کرتے. یہ شوکانی اپنے تفسیر فتح القدیر میں، یا وہابی بھی ماننے والی تفسیر ہے. امام فخر الدین رازی فرماتے 606 میں عبد الوہاب سے 400 سال پہلے جو کتاب لکھی ہے امام فخر الدین رازی رضی اللہ عنہ اپنے تفسیر مفاتیح الغیب میں لکھتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا عائد على الاشیاء التي عبدت من دون اللہ. یہ اور ان پر اس کی جو ضمیر پڑتا ہے جو لوگ اللہ کے بغیر جو عبادت کرتے تھے، دو طرف سے عبادت کرتے تو وہاں کے لوگ، وہی قسمانی، دو قسم کی عبادت ہے. ایک الوکلا سمجھدار کو بھی عبادت کرتے تھے، وہ غیر الوکلا نا سمجھ والے بے جان کو بھی عبادت کرتے تھے. اور اما الوکلا فهو ان قوما عبدوا المسیح، کچھ لوگ مسیح کو پوجا کرتے تھے. مسیح کو آج بھی لوگ پوجا کرتے ہیں، ان کا ماننے والا بدھ بناتے پوجا کرتے. ہم تو بالکل نفرت کرتے ہیں، ایسا اسلام میں نہیں. اپنے بمب بنایا اس کے سامنے جھکا پوجا کرتے، اور وہ بھی ہے. اور دوسری بات وعزیرن، عزیر بھی نیک آدمی تھا، نیک صالح تھا. عزیر ابن اللہ، اللہ کا بیٹا تک بول ڈالا قرآن میں عزیر ابن اللہ. اور وہ لوگوں نے بولا اللہ کا بیٹا ہے، پوجا کرتے تھے. والملائکہ، فرشتوں کا بھی سانچہ بنایا، عبادت کرتے تھے. وکثیر من الناس یعبدون الشمس، بہت سارے لوگ سورج کو عبادت کرتے ہیں. والقمر، چاند کو بھی. والنجوم، ستارے کو بھی. وَيَعْتَقِدُونَ فِيهَا، اس پر وہ عقیدے کرتے تھے أَنَّهَا أَحْيَاءٌ عَاقِلَةٌ نَاطِقَةٌ، وہ یہ سمجھتے تھے یہ سمجھدار ہے، سمجھ بھی رکھتے ہیں، زندہ بھی ہیں. یہ سب عقیدہ رکھتے تھے ان بدھوں پہ. اب بولے دیکھو یہ عام بھی آپ بول سکتے، دیکھو عزیر اور مسیح کو آیات ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ خلاف ہے وہابی کو. بولے نا یہ تو حیات ہے، سارے انبیاء حیات ہے، اولیاء حیات ہے، یہ تو سب وہابی کو بھی پتا ہے. تو یعنی ان بدھوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے. امام طبری فرماتے ہیں یہ ایک آیت، ایک اور آیت ہے وہابی سب سے جلدی سے نوجوان کو بھڑکانے کے استعمال کرنے والے ایک آیت، کیا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. اس کا ترجمہ لکھ کے نوجوان بھی جیب میں رکھتے ہیں، بولتے ہیں دیکھو ہم انہیں اس لیے پوجتے ہیں، اللہ کو قریب کرنے کو پوجتے ہیں. دیکھو قرآن فرماتے ہیں شرک ہے. ایک ٹکڑا، ایک آیت کا ٹکڑا یہ بھی آپ بھی رکھیے تاکہ کہیں آپ کے اولاد عقیدے میں بھٹک نہ جائیں. یا دنیا میں جنگ ہو رہا ہے ہم یہ کیوں بحث کرتے، اس سے بڑی ہے تھوڑی ہے. جنگ میں تو مارے جائیں گے تو عقیدہ صحیح ہو، تو ہم یہ جنگ کا بحث کر کے ہمیں کیا فائدہ ملیں گے؟ ہمارا عقیدہ درست ہو. تو اسلامی یہ بہت ضروری چیز ہے. تو وہ ایک اور آیت اپنے جیب میں رکھتے ہوئے یہ ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اور وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کے بغیر کو عبادت کرتے ہیں. مَا لَا يَضُرُّهُمْ، وہ انہیں کوئی ضرر بھی نہیں پہنچاتا ہے، ولا ينفعُونَ، فائدہ پہنچاتا ہے. ایسے چیز کو یہ لوگ عبادت کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ، وہ کہتے بھی ہیں اَوْلَا شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ اللہ کہ ہاں ہمیں سفارش کریں گے. یہ قرآن میں یہ آیت کیوں آئی تھی؟ کافر کہتے تھے، کافر لوگ عبادت کرتے تھے بدھ کو، لاتا عزا مناتا، جیسے سورج پانی سب کو پوجا کرتے تھے. دعوے یہی کرتے تھے کہ ہمارے اللہ کے پاس ہی سفارش کریں گے. اس کی بات تھی، یہی قرآن رد کر کے آیا تھا. تو اس آیت کو رکھا، بولو دیکھو سنی یہی تو کرتے، ہماری سفارش کریں گے ولی بزرگ، ہم اس لیے ان کے ہم کوئی بولتے عبادت نہیں، ہم عبادت نہیں، ہم زیارت اس لیے کرتے ہیں، اس لیے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، یہ سنی کہتے ہیں. اور اس لیے ان سے مدد مانگتے ہیں.
یہ سنی ضرور کہتے، لیکن یہ نہیں کہتے ہم انہیں پوجتے. یہ عبد الوہاب زبریہ میں اور ذبح کرنے کی کوشش کیا تھا. اب اس کی تفسیر دیکھو، اس آیت کا تفسیر علماء مفسر کیا کہتے ہیں؟ امام طبری فرماتے ہیں وَيَعْبُدُ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ وَصَفْتُ لَكَ، اور میں جو بتایا گیا کافر جو ہے اور وہ لوگ عبادت کرتے ہیں محمد صفتہم، ان کے جو طریقہ کیا ہے، من دون اللہ الذین لا یضرہم، اللہ کا بغیر وہ عبادت کرتے، لا یضرہم، نہ انہیں نفع کرتا ہے نہ اور ضرر کرتا ہے، ایسی چیز کو عبادت کرتے ہیں. وذالک، وہ چیز کیا ہے، والآلیۃ والاسنام، وہ ان کا معبود ہے پرستش، اور دوسرا اسنام بت، وہ بتوں کو، دیکھو مفسر فرماؤ بتوں کو، اور وہ اپنا آلیہ بنائے، بت بناتے، وہ کچھ چیز کو بناتے تو اس کی ذکر ہے. کسی نے بھی نہیں کہا ولی کا ذکر آج تک کسی تفسیر میں. عبد الوہاب کی بات والی بات نہیں کر رہا ہوں، عبد الوہاب آنے تک ایک تفسیر میں کسی نے نہیں لکھا مسلم زیارت میں جا کے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، کوئی نہیں بولا. اسلام عبد الوہاب کو وحی اللہ نے بھیجا کیا؟ ان خیر القرون میں اسلام نہیں سیکھا. حضور نے فرمایا میرا زمانہ خیر القرون کرنی، اچھے لوگ میرے زمانے میں، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والے ہیں، ثم الذین، پھر اس کے بعد والے، صدی والے اچھے لوگ ہیں. ان 300 سال میں کبھی ایسا کوئی شرک نہیں مانا. تو عبد الوہاب کا کہاں سے وحی آیا 1105 میں؟ تو یہ اپنے آپ خود ہی نبی بننے کا جو میں نے تاریخ پڑھا وہ ارادے میں کیا ہے. امام ابن کثیر ابن تیمیہ کے شاگرد کہتے ہیں ینکر تعالی علی المشرکین، اسی آیت کا تفسیر میں اللہ تعالی مشرکین پہ انکار کرتا ہے، عبدوا مع اللہ غیرہ، اللہ کے ساتھ اوروں کا عبادت کیا، پوجا کیا، وہ لوگوں نے پوجا کیا. لانینا، وہ یہ گمان کرتے تھے، وہ پرستش کا پوجا کرتے ہوئے، ان تلک الآلیۃ تنفعہم شفاعتها، یہ الہ جو ہے ان کی شفاعت انہیں فائدہ پہنچائے گا. اللہ کہاں، یہ مجھے وہ جنت میں پہنچائے گا. یہ بت، یہ معبود، یہ پرستش چیز ہے، انہیں جنت میں پہنچائے گا سمجھ کر عبادت کرتے تھے. زیارت کو نہیں سمجھنا آپ تو جلدی والے دیکھو لیٹے ہوئے بمبوں کا پوجا کرم پوجا نم زیارت. زیارت سنت ہے، سنت مصطفیٰ حضور نے کیا ہے. حضور نے اگر شرک کیا ہے آپ کا نظر میں کوئی شرک کم کر رہے ہیں، اگر یہ شرک ہے تو کیونکہ اگر کسی بزرگ کے پاس جانا ہے، وہاں جا کے پکارنا شرک ہے، تو حدیث میں نے روایت آپ کو پڑھا، مسلم کے حدیث ہے، حضور نے زیارت کیا، سلام پیش کیا، پکارا، تو یہ شرک ہے. تو وہی حضور کی سنت ہی تو ہم کرتے ہیں، وہ آپ کو بھی کرنا چاہیے، لیکن آپ کا مذہب الگ ہے تو اس لیے وہ کر نہیں پائے گا جو وہابی سے کہہ رہا ہوں. امام قرطبی فرماتے اسی آیت کی تفسیر، یعبدون من دون اللہ ما لا یضرہم ولا ینفعہم، وہ اللہ کے بغیر نہ نفع کرتا ہے نہ فائدہ پہنچاتا ہے، اسی چیز کی عبادت کرتے ہیں. کا مطلب یریدو، ارادہ کرتا ہے، اللہ سناما، بتوں کو، یعنی بتوں کو عبادت کرتے تھے بنا کے کچھ بھی. ولیوں کو عبادت کر، ولیوں کو زیارت کر. ہمارے شریعت میں زیارتی ہوا ہے کبھی؟ عبادت مسلمان کی شریعت میں ہوئی ہی نہیں. اس لیے حضور نے فرمایا لا اخاف بعدی ان تشرکو، حضور نے فرمایا مجھے خوف نہیں ہے میرے امت مشرک ہونے کا، کوئی ٹینشن نہیں، میرے امت مشرک نہیں ہوگا. وہاں بھی کہاں سے سورے کو مشرک کر دیا. پھر حضور نے غلط بولا اس کے اعتاب، کیونکہ حضور کو بھی پتا نہیں اتنے ڈھیر مشرک پوری دنیا میں مشرک ہی مشرک ہے، 4-5 لوگ وہاں بھی چھوڑ کے. حضور نے فرمایا مشرک ہو گئی نہیں میرے بعد. یہ امام بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، مسلم میں بھی اور دیگر روایت میں، میرے بعد یہ امت مشرک نہیں ہوگا. لیکن وہاں بھی بولے سب مشرک ہے، تو یہ بالکل اپنا ہے. امام قرطبی فرماتے اسنام و بمب کو ہے اللہ نے ارادہ کرا، وہ بدھوں کو پوجا کرنے والوں کے ارادے پر ہے. اب سارے مفسر، یہ تو میں تھوڑا بڑا ہے، جتنے بھی تفسیر کتاب اٹھاؤ سارے تفسیر مفسرین نے یہی بتایا. قرآن کو سب سے زیادہ سمجھدار سمجھ رکھنے والا مفسرین ہے، انہی کو ماننا پڑے گا. چاہے امام رازی نے بھی اس کی تفسیر میں یہ بولا اسنام ہے اس کا مراد، اور امام قرطبی نے یہ فرمایا سب نے. اب اہل سنت کے علماء نے جب یہ تفسیر لے کر عبد الوہاب کے سامنے دلیل دیا، اس کے پاس معلومات نہیں ہوتی ہے، وہ تھوڑا قرآن رٹا ہوا حافظ جی ہے، اس کو کچھ پتا بھی نہیں تھا، یہ ظاہر معنی پتا تھا، وہ علماء سے پڑھے بھی نہیں، بدتمیزی تھا، وہ نہ علماء سے وابستہ رہا پڑھائی کا، بلکہ علماء کا خلاف ہی کرا تھا، وہ اپنے استاد کا خلاف ہی بولا تھا. تو پھر وہ جب علماء نے بولا اے بیٹے تمہیں غلط ہوا ہے، تفسیر یہ ہے، عبد الوہاب نے بولا نہیں ہم نہیں مانتے کسی مولویوں کو، ہم مفسرین کو نہیں مانیں گے، قرآن میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ. عبد الوہاب کو ایک قرآن کا ٹکڑا بھی عبد الوہاب کو مل نہیں سکتا، حدیث بھی نہیں مل سکتا جب تک ان کے بزرگان دین ہاتھ میں دیا نہ ہو. جب قرآن ہاتھ میں دیا ہوا قرآن مانتا ہے،
تو پھر ان کا عقیدہ کیوں نہ مان رہا ہے وہابی؟ جب یہ قرآن ہے، اس کا باپ نے بولا تھا، مان لیا عبد الوہاب اور دیوبندیوں نے، تو یہ سب نے یہ مان لیا۔ میں دیوبندی بھی عبد الوہاب کا عقیدہ ہے، بولتے ہیں ہم سنی ہے، چنی ہے، اہل سنت والجماعت ہے، تو یہ بولتے ہیں ہم ماتوریدی ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ وہ ان مفسرین کو نہیں مانتے۔ اگر دیوبندی مانتا ہے امام قرطبی کا عقیدہ، تو یہ آیت میں کیا بتایا سنیوں کو اوپر پڑھنے چھوڑے گا؟ دیوبندی بولے، دیوبندی یہ بتائے ان آیتوں میں جو آیا ہے کہ یہ سنیوں کو اوپر آج ہم مشرک بنا رہے ہیں، وہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ دیوبندی تیار، وہ بھی وہابی کا ہی شاگرد ہے۔ ان آیتوں میں جو بدھوں کے نام آیا، یہی آیت وہ بھی استعمال کرتا ہے، لیکن ان کے گریبان کو ہی پکڑتا ہے، نا ہم اہل سنت ہے، نا ہم بزرگوں کو بہت مانتے ہیں۔ بالکل جھوٹ ہے، بالکل عبد الوہاب النجدی کا ہی عقیدہ ہے، اور ان کسی بھی بزرگ کو نہیں مانتے۔ امام سبکی نے صاف بتایا ہے استغاثہ، توسل اور تشفع بالنبی یہ سب عبادت اچھا ہے۔ امام سبکی 800 میں بتا رکھا ہے، نا وہ نہیں مانیں گے۔ لیکن ہمیں عقیدہ عبد الوہاب کے اچھا لگتا ہے، لیکن یہاں کا پبلک کو بھڑکانا ہوگا تو ہمیں بولنا تو پڑے گا کہ ہم اہل سنت والے ہیں۔ ماتوریدی ہے، کون سے ماتوریدی ہے والی؟ کون سے اہل سنت ہے؟ یہ وہابی والی، تو اس کو ہم اہل سنت نہیں کہتے، اسے ہم بولتے ہیں اہل البدعت کہتے ہیں۔ اس بات جب ان کو دلیل جب عزم نہیں ہوتا ہے، ابھی کہتا ہم قرآن نہیں مانیں گے، مفسر کی بات مت کرو ہم سے، قرآن میں دکھاؤ۔ ہم بولے قرآن ہے آپ کا ہاتھ میں، جو قرآن ہے یہ دکھاؤ نا، قرآن تو پڑھو، تمہارے ہاتھ میں قرآن ہے ہی نہیں ہے نا۔ ان مشرکوں سے پڑھا ہوا ہے۔ آپ کا باپ کون ہے؟ مشرک۔ دادا کون ہے؟ مشرک۔ مشرک کا ہاتھ میں لیا ہوا یہ قرآن ہے، کیا دلیل ہے؟ وہابی ہو، دیوبندی ہو، یہ قرآن ہے، مشرکاتوں سے آیا ہے، کیا پتا انہوں نے گڑبڑ کرا ہو، تمہارا باپ مشرک ہے، دادا مشرک ہے، اس کی قرآن کو بولتے تم قرآن ہو۔ عقیدہ میں جو بات کرتے تو دلیل چاہیے، ہم پوچھتے آپ سے یہ قرآن ہے تمہارے ہاتھ میں، دلیل تو دے دو۔ تو یہ بتائے جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں، ایک حدیث بھی کسی بھی ایک وہابی کا ہاتھ میں نہیں، ایک حدیث بھی کسی دیوبندی کا ہاتھ میں نہیں، کیونکہ حدیث سند سے ہوتا ہے، ایک سند بھی وہابی کا ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس لیے وہابی کا ہاتھ میں ایک حدیث بھی نہیں ہے، کیونکہ وہابی کا سب سے بڑا استاد عبد الوہاب النجدی ہے۔ وہ ایک لا استاد والا آدمی ہے، جس کا لا استاد اور استاد کٹا ہوا ہے، اس کا حدیث سے کیا لینا ہے؟ کوئی مطلب نہیں۔ جن کو استاد ہی نہیں، وہ کہاں سے تعلیم لیا؟ وہ حضور کے حدیث سے کیا نسبت ہے؟ حضور کے حدیث حدثنا حمیدی، حدثنا محمد، حدثنا عثمان، مجھ سے عثمان نے بولا، عبداللہ نے بولا، احمد نے بولا، بول کے بتانے والی چیز ہوتی ہے حدیث کا سند۔ عبد الوہاب نجدی کیسے کوئی سند نہیں ہے، اس کے استاد کو مانے ہی نہیں، وہ کیونکہ مشرک تھے تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھا۔ پھر وہ مجبور کرتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ اللہ کے دشمن ہے۔ علماء بولے اللہ کا دشمن ہے، بولتے فإن أعداء الله لهم، یہاں اللہ کے دشمن کو آیت میں اعتراض بہت ہے۔ اب دشمن مانے پیارا مانے ہے، تو تمہاری یہ گڑبڑے غلوطات ہے، بدعات ہے، تو وہ کہنے لگتے ہیں ہمارے بارے میں بولتے ہیں ومنها قولهم، وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو دشمن اسلام مشرک کہتے ہیں، ہمارے بارے میں عبد الوہاب کہتے ہیں نحن لا نشرک باللہ، ہم شرک نہیں کرتے ہیں، بل نشهد انه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر الا لله وحده، ہم یہ گواہی دیتے اللہ ہی پیدا، اللہ ہی کرتا ہے رزق، اللہ ہی دیتا ہے فائدہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا ہے۔ ہم بولتے ہیں ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یملک لنفسه ضرا نفعا ولا ضرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ فضلا عبد القادر، پھر تو ہم عبد القادر کو مانتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں لیکن انا مذنب، میں گنہگار ہوں، وصالحون لهم جاہ عند اللہ، نیک لوگوں کا اللہ کا فضیلت ہے، جاہ ہے، منزلت ہے، عظمت ہے، یہ کہتے ہیں وہ لوگ، اور یہ وہابی کہتے ہیں ہمارے بارے۔ اس کے بعد کوئی جواب نہیں، جواب میں وہ بولتے ہیں ہم مانیں گے نہیں۔ یہ لوگ جو حدیثیں لے کر آ رہے ہیں، ایھا المشرک من القرآن او کلام النبی، مشرک تم جو حدیثیں لے کر آ رہے ہو، آیتیں لے کر آ رہے ہو، ہم نہیں مانیں گے۔ لا عارف معنی، اس کا معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن ہمیں ایک بات سمجھے، قرآن حدیث کا خلاف نہیں ہوگا تو پھر مان جاؤ نا۔ حدیث اور قرآن کو عالم نے جیسے سمجھا ایسے سمجھو نا، وہ تیار نہیں، یہ بات تو پکا کر رہے حدیث قرآن کا خلاف نہیں ہو سکتی ہے تو مان جائیے نا۔ جو بھی تو علماء بولتے ہیں حدیث میں کہیں بھی ایسے لفظ نہیں ہے، آپ کی غلط فہمی، آپ کم پڑھے ہیں، جتنے بھی وہابی اس کا لیڈر دیکھو سب کم پڑھے ہیں،
بس میں ختم کرتا ہوں، عبد الوہاب استاد سے نہیں پڑھا، اسماعیل دہلوی کبھی ڈنگ سے نہیں پڑھا، اور یہ سید بریلی احمد ڈنگ سے کبھی نہیں پڑھا بلکہ ان پڑھ تھا۔ تو جتنے بھی وہابی کے جو سرداران ہیں وہ اپنے بڑے مانتے، کبھی استاد سے ڈنگ سے کتاب دیکھ کے پڑھے ہوئے ایک بھی نہیں، اس لیے گمراہ ہیں، ضلالت۔ اسے ہم سمجھنا ہے، بہت نوجوان زیادہ ہے، یہ بات بہت ضروری ہے۔ آپ سوچتے آپ کا ہمیں کم ہمیں پتہ ہے آپ کو کم سمجھ آتا ہے، لیکن ہمیں بتانا پڑے گا۔ قائد آنے والے ٹائم وہابی بولتے تو یہ نوجوان کیسے سمجھ لیا؟ ہم سے بھی تو سنو نا پہلے حق کیا ہے۔ نوجوان کے جب دوست نے بولے یہ حدیث پڑھاؤ، سمجھ میں بہت کر دیا جلدی۔